اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کیانسوں قسط نمبر 52 لدھ کے دروازے پر تحقیق کی آڑ میں برنارڈ لیورس عصر حاضر کا مشہور مستشرق، مغرب میں اسے علوم اسلامیہ میں سند تسلیم کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کی نفسیات، احوال اور مستقبلیات کے بارے میں اس کی رائے ان کے ہاں بہت اہمیت و وقعت رکھتی ہے۔ مستشرق اس عالم کو کہتے ہیں جو مسلمان نہ ہو لیکن علوم اسلامی اور مشرقی زبانوں کا مطالعہ اور واقفیت رکھتا ہو۔ یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجودگی کے دوران یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تھے، مسلمانوں جیسا لباس، ان جیسی شکل، ان جیسا نام رکھ لیتے اور کچھ عرصہ بعد یہ کہہ کر دین اسلام کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں اس میں دین برحق کی نشانیاں نہیں ملتی، تاکہ عرب کے ان پڑھ امی ان نام نہاد عالموں کو بغور مطالعہ اسلام کے نتائج سن کر شک و شبے میں پڑ جائیں۔ لیکن ان کی یہ سازش اس واسطے کامیاب نہ ہو سکی کہ سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جن کے دل کی گہرائی میں ہدایت کا نور اتر چکا تھا، اور ایسی عیارانہ ہیلا سازیوں اور دجالی مکر و فریب سے خدا کے ان سچے عاشقوں کو ان کے عقیدے اور نظریے سے ذرہ بھر بھی نہ ہٹایا جا سکتا تھا۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت مشرکین کی طرف سے دی گئی جسمانی تکالیف، جلاوطنی، قتل و غارت اور مال و جان کی سیاہ کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹی رہی۔ اسی طرح یہود کی عالمانہ تحقیق آج کی زبان میں یہود نواز پروفیسروں کو اور اسکالروں کی سائنٹیفک اسلامک ریسرچ بھی ان کی خدا اور رسول سے محبت و عقیدت اور دین اسلام سے تمسک اور استقامت میں ذرا بر اثر نہ ڈال سکی۔ حزب الشیطان کا کردار خیر القرون گزرنے کے بعد یہود کے اس طریقہ واردات نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی، جس کے لیے مستشرقین کے گروہ کھڑے کیے گئے۔ انہوں نے دین اسلام کے انہدام اور مسلمانوں کا قرآن و سنت سے رابطہ توڑنے کے لیے تلبیس حق و باطل کا حربہ آزمایا اور علوم اسلامیہ کا گہرائی سے مطالعہ کر کے ایسی لایعنی باسوں اور خالی از فائدہ تحقیقات کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جن میں غوطہ زنی کر کے سر کھپانے والا آج تک کچھ لے کر واپس نہیں آیا۔ یہ شیطانی طریقہ کار انہوں نے عیسائیت پر بھی آزمایا تھا، اور عیسائیت اس کتاب نہ لاتے ہوئے گمشدہ بھیڑوں کی طرح آج تک بھٹک رہی ہے۔ لیکن اسلام چونکہ آخری دین اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس لیے یہود کی یہ ابلیسی جد و جہد مسلمانوں میں چند باطنی فرقے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، اور امت مسلمہ کا سواد اعظم ان کی اس فتنہ خیزی سے محفوظ رہا۔ لیکن جس طرح شیطان بار بار رسوا ہونے کے باوجود اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا، یہودیت بھی حزب الشیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے آج تک یہی حربہ آزماتی جا رہی ہے۔ مسلمان معاشروں میں ایسے ڈاکٹروں، اسکالروں اور پروفیسروں کی کمی نہیں جو یورپ و امریکہ جا کر ان یہودی مستشرقین سے اسلامی علوم میں کسب کمال کرتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ حق و باطل کا ایسا غوبہ لے کر لوٹتے ہیں جو آج کل کی اصطلاح میں ماڈرن اسلام کہلاتا ہے، جبکہ اس پر یہودی اسلام یا اسلامی یہودیت کا نام سیتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عیسائی یہودیت یا یہودی عیسائیت ایجاد کر کے کیا۔ سر سید ڈپٹی نذیر احمد، غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز، محمد عبدہ، طہ حسین، ضیاء گوگ، عبداللہ چکلالوی، نیاز فتح پوری، گور شاہی، بابر چودھری، فرحت ہاشمی اور شیخ محمد انہی کوششوں کا شہکار ہیں، اور اب تو خیر سے اس فوج ظفر موج میں
یہودی استادوں کی شاگرد خواتین بھی شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو اسلام کی سب سے بڑی خدمت اس کو سمجھتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں خواتین کی پہلی مسجد تعمیر کر لی جائے، جو اسلام کی تاریخ کا انوکھا حادثہ ہوگا، ایک خطرناک مرض۔ چونکہ یہودیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے متعلق تمام باتوں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم نظر آنے والی جزیات سے پوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی جملہ قوت کو مجتمع کر کے مارکے میں جھونکتی ہیں۔ اس لیے برنارڈ لیوس جیسے اسلامیات اور علوم شرقیہ کے ماہرین کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کا بے حد گہرائی سے مطالعہ کریں اور ضرورت پڑنے پر اپنے منصوبہ سازوں کی بر وقت اور درست رہنمائی کریں، جیسا کہ انہوں نے اس سے قبل عیسائیوں کے خلاف مارکا رائے کے وقت یورپ اور اس کی نفسیات کے متعلق تمام جزیات سے آگاہی حاصل کر کے اسے تہس نہس کر ڈالا۔ لہذا آج کا یورپ دنیا بھر کی عیسائی مشنریوں کو تو پالتا ہے، لیکن خود اپنی معیشت، سیاست اور سماج سے اس نے عیسائیت کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں کے مدبر اور دانشور حضرات کا معاملہ اس کے برعکس، وہ مغرب کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی جزیات کو اہل اسلام تک منتقل کرنے سے زیادہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ عالم اسلام کی باریک سے باریک بات کو مغربی زبانوں میں منتقل کر کے ان مستشرقین کا کام آسان کر، جو میدان میں اترنے سے پہلے ان کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عادت دراصل اس مرض کا حصہ ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کو اس وقت لاحق کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی زندگی بدلیں، دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم میں کا ہر فرد پورے اخلاص اور خیرخواہی سے دوسرے مسلمانوں کو راہ راست پر دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے پڑھنے کے لیے اذکار مناجات کے مجموعے چھاپتا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی سوچتا ہے، ان تک اسلام کے اچھے پہلو پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ خود اس بات کا خواہش مند ہے کہ جتنی جوانی، دولت اور فرصت تفریحات میں لگ جائے غنیمت ہے۔ اپنے اوقات کی حفاظت، اپنے عیوب کو بے جگری سے ٹٹولنا اور دل کڑا کر کے ان کے ازالے پر محنت کرنا، اور اگر کوئی عیب کی نشاندہی کرے تو اس کا شکر گزار ہونا ہمارے اسلاف کا وہ وصف تھا جس نے انہیں اوج کمال تک پہنچایا تھا۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا منتظر ہے کہ دوسرے مسلمان صحیح ہو جائیں اور اسلام کو دوبارہ غالب کر دیں، اور وہ خود کان ڈھانپ کر من موجیوں میں غرق رہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مارکہ کارزار کی گرمی کے وقت آگے بڑھ کر قربانی دینے کی بجائے ہر شخص یہ سوچے کہ ساتھ والے مورچے کے ساتھی کچھ کر دکھائیں کہ ہمارا تو یہاں موجود رہنا ہی کافی ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ ویسا ہی جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جس سے چیخ و پکار کی فضا تو قائم رہ سکتی ہے، مگر قوموں کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی۔ پانچویں حصے کا خطرہ بات برنارڈ لیوس کی ہو رہی تھی۔ اس نے پچھلی صدی کی آخری دہائی میں 24ویں صدی کے طوفان خیز دہائی کہلاتی 2 مئی 1990 عیسوی کو این برگ انسٹیٹیوٹ فلاڈلفیا میں لیکچر دیتے ہوئے مغرب کو آگاہ کیا۔ دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ مغرب اور بطور خاص امریکہ اور مغربی نظام کا دشمن ہے۔ لیکچر میں پیش کیے گئے اعداد و شمار اور دیگر بحثیں اسی ایک جملے کی تشریح تھے۔ 5ویں حصے سے مراد مسلمان تھے، اور مغرب کے ساتھ ان کی دشمنی ثابت کرنے سے اس یہودی عالم کا مقصد یہ تھا کہ مغرب کی زندگی کی ضمانت اس بات میں ہے کہ اس 5ویں حصے کو پوری طرح کچل ڈالے اور ان کی قوتوں کے مراکز پر براہ راست تسلط حاصل کر لے، خصوصاً وسائل، ذرائع پیداوار، تجارت، بحری و فضائی گزرگاہوں، ذرائع ابلاغ و ترسیل، اور بالخصوص
سیاست و معیشت کو پوری طرح اپنے قبضے اور اختیار میں لے لے۔ اس طرح کے زہریلے خیالات کا اظہار اس نے چند ماہ بعد اسٹیشن فورٹ یونیورسٹی پالو آلٹو میں ایک لیکچر کے دوران دوبارہ کیا۔ اس مشہور یہودی دانشور کی طرف سے مغرب کے سامنے واویلا کرنے اور اس کو ابھارنے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اس وقت ملت اسلامیہ کے علاوہ یہود کا کوئی حریف نہیں۔ وہ ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور اخلاقیات و روایات کو روند کر یونی پولر سسٹم یک قطبی نظام کو متعارف کروا چکی ہے، جو دجال کے دعوے خدائی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی آبادی کی اکثریت کو اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کے تقاضوں کی تکمیل سے آگے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جینے کی فکر نہیں۔ یورپ کے عوام کی اکثریت ہفتے کے 5 دن زیادہ سے زیادہ کمانے اور 2 دن اسے بہتر سے بہتر مزے اڑانے سے آگے کی کوئی بلند سوچ نہیں رکھتی۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو خود کو اور ساری دنیا کو ربانی نظام کی برکتوں سے فیض یاب کرنے اور ابلیس کی پیروکاری اور ہلاکت سے بچانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ دجال کی عالمی حکومت کے قیام کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے اگر اس کرۂ ارض پر کوئی خطرہ ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، جاری ہے۔